Assalamu alaikum. This is Alif Sheen, a postgraduate in clinical psychology. I welcome everyone to Learners Academy. Your lecture title is Ancient Philosophy and Psychology in the Subcontinent. جب بھی ہم کسی ڈسپلن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ اس کی ڈیفینیشن اور اسکوپ کا ہوتا ہے. اسی طرح سے جب ہم سائیکالوجی کو ڈیفائن نہیں کریں گے تو ہم قدیم انسان کی آئیڈیاز اور تھاٹس جو سائیکالوجی کے بارے میں ہیں اس کو بھی ڈسکس نہیں کر پائیں گے. سائیکالوجی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ باڈی کے طور پر. اینشینٹ ٹائمز میں انسان سائیکالوجی کو روح کی اسٹڈی سمجھتا تھا، یعنی سول، اور سول کو وہ ایک انویزیبل نہ نظر آنے والی چیز سمجھتا تھا جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے. قدیم انسان کی اپنی ہی کچھ ایکسپلینیشنز تھی بیہیویئر کے بارے میں اور روح کے بارے میں. مثال کے طور پر اس کا یہ ماننا تھا کہ انسان کی روح جب وہ سو جاتا ہے تو وہ جسم سے نکل جاتی ہے اور اس کی جگہ پر وہ مختلف فنکشنز کرتی ہے، اور وہی فنکشنز پھر اسے خواب کی صورت میں نظر آتے ہیں. قدیم انسان کا یہ بھی ماننا تھا کہ تمام خواب، چکرا کے گر جانا، مرگی کے دورے پڑنا وغیرہ، اور تمام جسمانی اور ذہنی بیماریاں، یہ سب انسان کی روح کے ایکسپریشنز ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ جو قدیم زمانے کا انسان تھا اس کا یہ بھی ماننا تھا کہ جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی جان ہوتی ہے، جیسے کہ چاند، سورج، پتھر وغیرہ. ان کو بھی وہ اینیمیٹ آبجیکٹس یعنی جاندار چیزیں سمجھتا تھا. تو اس کانسیپٹ کو اینیمزم کہا جاتا ہے. وہ بے جان چیزوں کو ہیومنائز اس لیے کرتا تھا تاکہ اسے ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. قدیم انسان کا جادو میں بھی بڑا پختہ یقین تھا، اور اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ جادو کو سیکھے اور جادو کے ٹرکس وہ اپنائے بھی، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر قابو رکھ سکے، کنٹرول کر سکے. اگر ہم انڈو پاک ہسٹری کی بات کریں تو انڈو پاک کی سائیکالوجی کی ہسٹری میں بھی جادو کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے. جادو اپنے ارد گرد کے دوسرے لوگوں پر اور نیچر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا تھا، اور اس جادو کے نیگیٹو پرپزز بھی ہوتے تھے اور پازیٹیو پرپزز بھی ہوتے تھے. قدیم انسان مختلف ایکسرسائزز بھی کیا کرتا تھا تاکہ وہ اپنے جسم پر کنٹرول حاصل کر سکے. مثال کے طور پر یوگا کی ایکسرسائز ایک بہت قدیم ایکسرسائز ہے جس میں انسان اپنی سانس کو کنٹرول کر کے اور مختلف باڈی پوسچر کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے ذریعے اس کا ماننا یہ ہے کہ انسان کی روح اور جسم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، اور اس کنیکشن سے دونوں ہی انفلوئنس ہوتے ہیں، انسان کا جسم بھی اور انسان کی روح بھی. سب کانٹیننٹ کے اینشینٹ مین کا یہ بھی ماننا تھا کہ کانشیسنس کا تعلق انسان کے برین سے ہے، جبکہ قدیم یورپینز جیسے کہ گریکس کا یہ ماننا تھا کہ کانشیسنس کا تعلق
انسان کے ہرٹ سے یعنی دل سے ہوتا ہے. بر صغیر کے لوگ مینٹل اور فزیکل لیبر میں بھی فرق کیا کرتے تھے. یعنی مینٹل لیبر وہ چیز جس میں انسان سوچتا ہے، اپنے مائنڈ کا یوز کرتا ہے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، جبکہ فزیکل لیبر جسمانی محنت و مشقت کا نام ہے. تو مینٹل لیبر کو فزیکل لیبر پر فوقیت حاصل تھی، اس کو سپیریئر سمجھا جاتا تھا، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ جو مینٹل فیکلٹیز ہیں، جتنی انسان کی ذہنی صلاحیتیں ہیں، وہ انہیریٹڈ ہوتی ہیں، اسے ورثے میں ملتی ہیں. بر صغیر کے لوگ آتما یعنی روح کو اصل ذات سمجھتے تھے کہ انسان کی جو ریئل سیلف ہے، اس کا پیور سیلف ہے، وہ آتما ہوتی ہے یعنی روح ہوتی ہے، اور جو ہمارے ارد گرد کی دنیا ہے وہ ایک ایلوژن ہے، ایک ڈسیپشن یعنی ایک دھوکہ ہے جو ہماری سینسز ہمیں دکھا رہی ہیں. رائٹ. کچھ لوگوں کا یہ یقین تھا کہ جو کانشیسنس ہے، جو آگاہی ہے اور ذہن مائنڈ ہے، یہ جسٹ مٹیریل ڈیولپمنٹ ہیں، یہ مٹیریل پروڈکٹس ہیں. تو یہ جو دو بلیفس ہیں، ایک آئیڈیاز کو ماننے والا اور ایک مٹیریل کو ماننے والا، یہ دو آج بھی آئیڈیالزم اور مٹیریلزم کے نام سے جانے جاتے ہیں. So this was your first lecture. Thank you for listening.